ہمارے ملک میں معاشرتی و اخلاقی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم بحیثیت قوم ایسا کیا رویہ اپنائیں کہ اس پر قابو پا سکیں؟ سب سے ضروری یہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو مقتدر طبقہ ہے، جو صاحب حیثیت طبقہ ہے، خاندانوں میں بڑے ہیں، برادری میں بڑے ہیں، اداروں میں بڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہترین نمونے کے طور پر پیش کریں۔ جو ہمارے مبلغین دین ہیں، علماء ہیں، شیوخ ہیں، اسکالر ہیں، وہ دین کو پریکٹس کر کے بتائیں، دین دکھائیں لوگوں کو۔ کیونکہ بدنصیبی یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بے شمار ادارے تبلیغ دین کے ہمارے ہاں وجود رکھتے ہیں، اور جو ہمہ وقت کام کر رہے ہیں، مگر وہ صرف دین سنا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے۔ انسانی مزاج کی بات یہ ہے کہ سننے پہ 10% اس پہ اثرات ہوتے ہیں، اور 90% اثرات جو ہیں وہ کسی چیز کے مشاہدے سے ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کی 3 توجیحات پیش کی، بڑی غضب کی، کمال کی۔ ایک کہا علم الیقین، یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ دوسرا کہا عین الیقین، پہلے میں یہ ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دوسرا ہے عین الیقین، جب تو اس پہ عمل ہوتا ہوا دیکھتا ہے، تو مشاہدہ کرتا ہے، دور سے دیکھتا ہے۔ پھر ہے حق الیقین، کہ تو اس سسٹم میں سے، اس یقین میں سے گزرتا ہے، اس کو بھگتتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہڈیوں کو کیسے جوڑ دے گا، کیسے دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا، جب اللہ نے کہا 4 پرندے لے الگ الگ رکھ، تو اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ یا پروردگار مجھے یقین تو ہے، میں اپنے مشاہدہ سے اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے، تو یہ علم الیقین ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ ان کے پردے جوڑ دے گا، ہڈیاں جوڑ دے گا، بال و پر جوڑ دے گا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ پرندے جو ہیں وہ سب آ گئے اور زندہ ہو گئے، یہ ہو گیا عین الیقین۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، بینائی کو۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ پرندے جڑ گئے، یہ عین الیقین ہو گیا، گزرے اس سے۔ اور تیسری جب انہوں نے کہا حق الیقین، تو وہ انہوں نے آگ کو گلزار بنتے ہوئے دیکھا، وہ حق الیقین میں داخل ہو گئے۔ جب تک ہمارا معاشرہ زمانے کو دکھائے گا نہیں اپنا رویہ، اپنا نالج، اپنا کریکٹر، اپنا بیہیویئر، اپنا ایپٹیچیوڈ، اپنا ایٹیچیوڈ، تب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور وہ تب ہوگا جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہمیں اللہ کو ضرور جان دینی ہے، اور اللہ نے ہم سے ضرور پوچھنا ہے ہمارے بارے میں۔ جو لوگ اس کو لے کے صحیح نہیں کام کر رہے، وہ ہیں جو کہتے ہیں ان کا یہ علم ہے ان کا کہ موت آنی ہے، عملاً ان کا یقین نہیں ہے اس پر، اسی لیے مال جمع کر رہے ہیں، حرام مال اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں۔ کہ اگر یہ یقین ہو انہیں، یہ عین الیقین ہو جائے، یہ حق الیقین ہو جائے کہ موت تو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی لمحے آ سکتی ہے، پھر معاشرے میں تبدیلی ممکن ہے۔ تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ موت تیرے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی بھاگ سکا آج تک؟ کوئی سائنٹسٹ، کوئی بڑا افسر، کوئی ایسا ریفارمر جس نے دنیا فتح کی؟ اسکندر اعظم کدھر ہے اب؟ ہلاکو کدھر ہے اب؟ ہٹلر کدھر ہے اب؟ تو یہ یقین دلانے کے لیے لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ تو کسی وقت بھی چلا جائے گا، اس سے پہلے تو ایسا رویہ اپنا لے کہ اس بڑی بیماری پر تو قابو پا سکے، قوم قابو پا سکے۔ یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا جب تک کہ لوگوں کو موت کا یقین نہ دلا دیا جائے، جو عملاً نہیں ہے۔ ویسے تو سب کہتے ہیں، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تو کر سکتا ہے، مگر مشاہدہ کر کے میں اس میں
اپنے یقین میں اضافہ چاہتا ہوں. لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ موت کا کوئی وقت کسی کو نہیں معلوم، تو تم اللہ نے رکھا ہی اسی لیے، ورنہ اگر ٹائم دے دیتا تو بندہ اس دن تیاری کرتا. اللہ نے ٹائم نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ تجھے ہمہ وقت تیاری میں رہنا ہے. یہ جب تک لوگوں کو نہیں سمجھایا جائے گا، اور علماء کرام، اسکالر لوگ اور دوسرے جو دین کے مبلغین ہیں، دعوت دین دینے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اس پہ ایمفیسائز کریں، تاکہ ایک خوف پیدا ہو کہ مجھے اس منزل کو اٹین کرنے کے لیے ابھی سے کام کر لیں.